اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو تمام زوڈیک سائنس کے افراد کے لیے بہت ہی اہم ہے، کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اہم ٹاپک پر بات کریں گے۔ آج کی ویڈیو ہر انسان کے لیے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں دعا کی قبولیت کا وقت دسمبر کے مہینے میں کون سا ہے، اور اس وقت آپ کو کون سے خاص اعمال کرنے چاہیے جن کی مدد سے آپ اپنی سوئی ہوئی قسمت کو جگا سکتے ہیں۔ دوستوں، یہ وقت بڑا ہی اہم ہے۔ اس وقت کائنات کی ساری پازیٹیو انرجی اپنے عروج پر ہوتی ہے، اور اس وقت ہم کچھ خاص اعمال کر کے اپنی تمام بندشوں، رکاوٹوں اور پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ دوستوں، اس کو ہر وقت ہی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جو بندہ اپنے خالق و مالک کو دل سے پکارے تو اللہ پاک اس بندے کی دعا کو فوراً قبول کرتا ہے، مگر کچھ خاص اوقات ایسے ہوتے ہیں، کچھ مبارک گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جب بندہ اس خاص ساعت میں اپنے رب کو پکارتا ہے تو میرا رب ان کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، بلکہ جلدی قبول کرتا ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ گئے کہ 6 دن میں جو کام ہونا ہوتا ہے وہ 6 گھنٹوں میں ہو جاتا ہے۔ دوستوں، مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل دین اور اخلاص کو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگی بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والے معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ تو بتائیں گے کہ کس ٹائم دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور اس کی برکتیں بھی بتائیں گے، اور اس میں آپ نے کون سے اعمال کرنے وہ بھی آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دوستوں، آپ نے اکثر سنا ہوگا 24 گھنٹوں میں ایک ایسا وقت ہوتا ہے جو کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ بڑے بزرگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ منہ سے اچھی بات نکالو، کبھی کسی کو بد دعا نہ دو۔ کیا پتا کون سا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہو، اور اپنے آپ کو بھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی وقت منہ سے نکلی ہوئی بات پوری ہو جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں ہے جو ہمیں یہ بتا سکے کہ آج 24 گھنٹوں میں دعا کی قبولیت کا وہ کون سا وقت ہے۔ یہ سعادت صرف اور صرف ایسٹرولوجی کو حاصل ہے، یعنی علم نجوم کو حاصل ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے یہ بات بتا سکتے ہیں کہ کس وقت کائنات میں پازیٹیو انرجی بن رہی ہے، اور کون سا مبارک وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آسمان پر جو ہم نے سورج، چاند اور ستارے بنائے ہیں، یہ کوئی کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ عقل مند لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ دوستوں، 24 گھنٹوں میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب انسان اس میں دعا کرے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور اس مبارک وقت میں اپنے بزرگوں کے وسیلے سے دعا کرے، یا کبھی زندگی میں آپ نے کوئی نیکی کی ہو تو اس وسیلے سے آپ دعا کریں، اپنے والدین کے وسیلے سے دعا کریں، تو اللہ پاک کی رحمت ضرور جوش میں آئے گی اور آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو چلیں دوستوں، آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ دعا کی قبولیت کا کون سا وقت ہے۔ دوستوں، یہ وہ وقت ہے جو آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گا، اور آپ کی زندگی خوشحالی اور خوشیوں سے بھر دے گا۔ دوستوں، وہ وقت ہے پاکستانی وقت کے مطابق 14 دسمبر 2023 بروز جمعرات رات 11:05 سے یہ وقت شروع ہوگا، اور جمعے کے دن صبح 4:12 تک یہ وقت رہے گا۔ ایک مرتبہ آپ خود سے نوٹ فرما لیں، دعا کی قبولیت کا جو وقت ہے وہ ہے 14 دسمبر 2023 بروز جمعرات رات 11:05 سے یہ وقت شروع ہوگا، اور جمعے کی صبح 4:12 پر یہ وقت ختم ہوگا، اور یہ تقریباً 5 گھنٹے بنتے ہیں۔ دوستوں، تقریباً 5 گھنٹے آپ کے پاس ہیں۔ اس خاص وقت میں خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اور یہ کہا جائے کہ یہ جو وقت ہے 5 گھنٹے ہیں، یہ امید، ترقی اور خوشحالی کا وقت ہے، تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ وہ لوگ جو نا امید ہو چکے ہیں، دعائیں مانگ مانگ کر تھک چکے ہیں، یا جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا ہر وقت وہ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، تو ایسا افراد تو خاص طور پر اس وقت اللہ تعالیٰ سے ضرور دعائیں کریں، ان کے لیے یہ بہت اچھا وقت ہے۔ دوستوں، آپ نے اس وقت کو بالکل ضائع نہیں کرنا، اور یہ جو آپ کو ہم قبولیت دعا کا وقت بتا رہے ہیں، یہ علم جعفر کی روشنی میں بتا رہے ہیں، اور آپ کو پاکستانی وقت کے مطابق بتا رہے ہیں۔ لیکن ہماری یہ ویڈیو جس ملک میں بھی دیکھی جائے
وہ اپنے ملک کے حساب سے ٹائم زون سلیکٹ کریں، مگر پاکستانی مبارک سال 14 دسمبر 2023 روز جمعرات رات 11:05 پر شروع ہوگی اور جمعے کی صبح 4:12 پر ختم ہوگی۔ دوستوں، یہ وہ خاص وقت ہے جب انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑنا چاہیے اور اللہ پاک کے سامنے نہ صرف اپنی حاجات پیش کرے بلکہ وہ قبول بھی کروا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت کائنات کی تمام پازیٹیو انرجی بہت عروج پر ہوتی ہے۔ کوشش کرے کہ اس دن خوب اچھے کام کرے۔ ویسے تو ہمیں ہر وقت ہی اچھے کام کرنے چاہیے، مگر کچھ خاص وقت ایسے ہوتے ہیں جن میں خاص طور پر نیک اعمال کرنے چاہیے۔ دوستوں، آپ نے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا، کیونکہ یہ وقت اتنا خاص ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ جو کام 6 دن میں ہونا تھا وہ ایک ہی دن میں بلکہ چند گھنٹوں میں ہی ہو جائے گا۔ خاص طور پر میں ان سے مخاطب ہوں جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں، نوکری نہیں مل رہی یا بچوں کی شادی کا مسئلہ ہے، اچھا رشتہ نہیں مل رہا، اس کے علاوہ اور بھی جو آپ کی پریشانیاں ہیں، جو بھی آپ کی مشکلات ہیں، تو وہ لوگ اس وقت میں خاص دعائیں کریں۔ یہ ٹائم بہت ہی زیادہ خاص ہے، ہر لحاظ سے خاص ہے۔ یعنی جن لوگوں کی نوکری میں ترقی نہیں ہو رہی یا اولادی کا مسئلہ ہے تو وہ بھی اس وقت میں ضرور دعائیں کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ دوستوں، اب بات کر لیتے ہیں کہ کون سے خاص عمل ہیں جو کہ آپ کو اس وقت میں کرنے چاہیے۔ دوستوں، ضرور نہیں کہ آپ پورا ٹائم یعنی کہ 5 گھنٹے ہی عبادت میں گزار دیں۔ اگر ایسا کریں گے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے جس کی وجہ سے آپ پورا ٹائم نہیں گزار سکتے تو آپ 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے جتنا بھی ہو سکے اس وقت میں آپ عبادت کریں۔ دوستوں، آپ سب سے پہلے ان نعمتوں کا شکر ادا کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے سے ہی دے رکھی ہیں۔ اس کے لیے آپ 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کریں، پھر اس کے بعد آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، پھر اس کے بعد آپ 1 تسبیح درود پاک کی پڑھیں۔ اگر آپ زیادہ پڑھنا چاہیں تو زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر کم از کم 1 تسبیح درود پاک کی پڑھیں۔ پھر اس کے بعد آپ سورہ قریش 11 مرتبہ اور سورہ کوثر 11 مرتبہ پڑھیں اور سورہ مزمل 1 بار پڑھیں۔ سورہ قریش 11 مرتبہ اور سورہ کوثر 11 مرتبہ پڑھیں اور 1 تسبیح درود پاک کی پڑھیں۔ دوستوں، جب آپ یہ عمل پڑھ لیں گے تو آپ کے اندر ایک روحانی طور پر ایک روشنی پیدا ہو جائے گی اور اس پڑھائی کے بعد اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کریں، جو چاہے دعا کریں، عاجزی اور ان کے سارے کے ساتھ دعائیں مانگیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ایسے پیش ہوں جس طرح بچہ اپنی تکلیفیں لے کر ماں کے پاس جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دل کھول کر مانگیں، اللہ پاک انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اور دوستوں، جب دعائیں کریں تو مجھ ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دوستوں، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو کیسے قبول فرماتا ہے اور آنے والے دنوں میں کیسے آپ کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام نیک حاجات قبول فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا کرے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے لازمی شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا تو صدقہ جاریہ ہے اور آپ کو بھی صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس میں انتظار رہے گا، اور ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا کرے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔